اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے۔ صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً وہ 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر۔ یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے، لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو۔ جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے اور بیٹھے۔ اللہ فرماتا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے گا،
اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے، ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ اڑنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہیں، کیسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا، کب تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار جائیں، اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا، دونوں کے درمیان اتفاق ہوگا۔